جو اپنے گھر میں اپنی اولاد پر، اپنے گھر کی خواتین پر کوئی حکم صادر نہیں کر سکتا، اپنی بات کوئی منوا نہیں سکتا، اس کے اندر اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ گھر کا سربراہ بن سکے۔ السلام علیکم۔ مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 322 میں فرماتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام صفین سے پلٹتے ہوئے کوفہ پہنچے تو قبیلہ شبام کی آبادی سے ہو کر گزرے، جہاں صفین کے کشتوں پر رونے کی آواز آپ علیہ السلام کے کانوں میں پڑی۔ اتنے میں حرب ابن شرجیل شبامی، جو اپنی قوم کے سربراہ لوگوں میں سے تھے، حضرت علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، کیا تمہارا ان عورتوں پر بس نہیں چلتا جو میں رونے کی آوازیں سن رہا ہوں؟ اس رونے چلانے سے تم انہیں منع نہیں کرتے؟ حرب آگے بڑھ کر حضرت علیہ السلام کے ہم رکاب ہو لیے، درحال یہ کہ حضرت سوار تھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، پلٹ جاؤ، تم ایسے آدمی کا مجھ ایسے کے ساتھ پیادہ چلنا والی کے لیے فتنہ اور مومن کے لیے ذلت ہے۔ آپ کے اس فرمان سے چند باتیں کھل کر سامنے آتی ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ وہ سربراہ کہ جو اپنے گھر میں اپنی اولاد پر، اپنے گھر کی خواتین پر کوئی حکم صادر نہیں کر سکتا، اپنی بات کوئی منوا نہیں سکتا، اس میں کوئی ایسی اہلیت اور قابلیت نہیں کہ وہ اپنے گھر کی خواتین کو پردہ ہی کروا سکے، اپنی اولاد کو نماز روزے کا پابند بنا سکے، اپنے گھر سے نجاستوں کو، غلاظتوں کو اور ایسی وہ تمام باتیں جو معصیت الہی پائی جاتی ہوں، جس میں احکامات الہی کی مخالفت ہوتی ہے، اگر ان چیزوں کو گھر سے الگ نہیں کر سکتا، ان کو خود سے دور نہیں کر سکتا اور اس کی یہ بات مانی نہیں جاتی، اس کی بات کو اس کے گھر والے تسلیم نہیں کرتے، تو یہ بات تو کنفرم ہے کہ اس کے اندر اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ گھر کا سربراہ بن سکے۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ گھر کا سربراہ ہے بھی تو یہ کسی بھی مومن کے لیے باعث ذلت ہے اور کسی والی کے لیے یہ باعث فتنہ بھی ہے۔ اب اگر کوئی ایک ایسا شخص ہو کہ جو اتنی اہلیت بھی نہیں رکھتا، تو اسے اگر کسی طرح سے کسی ادارے میں کوئی اچھا مقام مل جائے، کوئی اچھا عہدہ مل جائے، یا کسی ملک و قوم کی اس کو سربراہی سونپ دی جائے، تو یقیناً وہ باعث ذلت بھی ہوگا اور باعث فتنہ بھی ہوگا۔ ایسے اشخاص کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر ان صلاحیتوں کو پیدا کریں، اس قابلیت کو، اہلیت کو پیدا کریں کہ وہ اپنے ماتحت سے یا اپنے گھر کے جو ان کے افراد ہیں، خاص طور پر خواتین جو اس کے انڈر میں آتی ہیں، ان سے اپنی بات منوا سکے۔ اور یقیناً وہ ایسا اسی وقت کر سکتا ہے کہ جب وہ اللہ کے فرمان پر خود عمل کرے اور اس کے بعد اپنے اہل خانہ کو اس بات پر راغب کرے کہ پروردگار عالم کے فرمان پر عمل کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اگر وہ اس قسم کا ماحول گھر میں پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو کوئی دوسری وجہ نہیں کہ اس کی بات پر اس کے اہل خانہ بھی عمل نہ کریں۔ شکریہ۔